بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسولہ ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ فیض ولی یوٹیوب چینل پر سننے والوں دیکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور خوشیوں کی سوغات اور خوشیوں کی مبارکبادیاں۔ قرآن کریم کی سورہ نور کی ایک مختصر سی چھوٹی سی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے کامیابی کا ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا کہ کامیابی کو پہنچنے والے کامیاب ہونے والوں کے لیے 4 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو 4 چیزوں کو اپنا لو۔ جس نے 4 چیزوں کو اپنا لیا، ان 4 چیزوں پر عمل کر لیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، یطع اللہ، احکامات الہیہ کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، سچائی، امانت داری اور وعدے کی وفاداری، جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں، ان تمام کے اوپر عمل پیرا ہو، یہ انسان کامیاب ہوگا۔ دوسری چیز، دوسری صفت، دوسرا کام، دوسرا عمل، رسولہ، سنت رسول کی پابندی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے تھامے، ان پر عمل کرے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو، آپ کے بتائی ہوئی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ کامیابی کے لیے تیسری چیز وَيَخْشَى اللَّهَ، گزشتہ زندگی کے اندر جو گناہ ہوئے، جو خطائیں ہوئی، جو بھی لغزشیں ہوئی، ان سے توبہ کرے، ان سے معافی مانگے، ان سے پکی سچی توبہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور چوتھی چیز وَيَتَّقْهِ، بقیہ زندگی میں، آئندہ زندگی میں تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے۔ جس شخص نے یہ 4 کام کر لیے، یہ آدمی کامیابی کو پہنچ جائے گا۔ اور ایک ایمان والے کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، جہنم کے عذاب سے نجات پا کر جنت کی نعمتوں میں اور جنت کے باغات میں اسے ٹھکانہ مل جائے۔ یہ ایمان والے کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں، ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ لکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر کھڑے تھے۔ ایک رومی دہقان ان کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے یہ کہنے لگا انا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حضرت عمر نے سنا تو پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایمان لایا ہوں،
ایمان میں داخل ہوا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہارے ایمان لانے کا کوئی سبب بنا ہے، کوئی ذریعہ بنا ہے، کیا وجہ ہوئی تم ایمان لے آئے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے توریت، زبور، انجیل اور بھی بہت سی آسمانی کتابیں جو انبیاء پر نازل ہوئی ان کا مطالعہ کیا، ان کو پڑھا۔ پھر حال ہی کے اندر ایک مسلمان قیدی کی زبان سے صرف قرآن کی ایک آیت پڑھی، ایک آیت سنی۔ اس ایک آیت کے سننے سے مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کتاب کے اندر، اس کتاب کی اس ایک ہی آیت کے اندر آسمانی تمام کی تمام کتابوں کے احکامات اور علوم کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے، سمو دیا ہے۔ صرف قرآن کی ایک آیت کے اندر آسمانی تمام کی تمام کتابوں کے علوم کو قرآنی ایک چھوٹی سی آیت کے اندر سمو دیا ہے، پرو دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس رومی دہقان نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور پھر اس کی عجیب و غریب تفسیر بھی کی، فرمایا دیکھو اس میں 4 چیزوں کو بتلایا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اس میں احکامات الہیہ کو، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل کرے، وَرَسُولَهُ، رسول کی پیروی کرے، سنت رسول کے متعلق ہے، وَرَسُولَهُ، رسول کی پیروی کرے، رسول کی سنتوں کو اپنائے۔ اور تیسری چیز وَيَخْشَ اللَّهَ، پچھلی زندگی کے اندر، گزشتہ زندگی کے اندر جو گناہ ہو چکے ہیں، جو خطائیں ہو چکی ہیں، جو لغزشیں ہو چکی ہے، جو کچھ بھی ہو چکا ہے، اس سے توبہ کر لے اور اس پر شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر معاف کروا لے۔ اور چوتھی چیز وَيَتَّقْهِ، آئندہ زندگی جو باقی رہ گئی ہے اس میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے، نیکی کے ساتھ زندگی کو بتائے۔ جب حضرت عمر فاروق نے اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا اس بات کی تصدیق ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ صحابہ نے پوچھا جوامع الکلم کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا مختصر سے الفاظ ہو لیکن اس میں معنی کا ایک سمندر اور ایک دریا بہا دیا ہو، کوزہ با دریا جسے کہتے ہیں، پورے دریا کو ایک پیالے میں، ایک چھوٹے سے کوزے میں، ایک چھوٹی سی رکابی میں، ایک چھوٹے سے گلاس میں پیک کرو۔ اس طریقے سے حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر، اپنے چھوٹے چھوٹے کلام کے اندر، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر علوم کے بڑے بڑے دریا کو، علوم کے بڑے بڑے سمندروں کو اس میں بھر دیا ہے۔ جب آپ نبی کی ایک حدیث کی تفسیر اور توضیح کرنے بیٹھیں گے کئی کئی ہزار صفحے کی کتاب تیار ہو جائے گی۔ ہمارے مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری کی ایک کتاب ہے اللہ سے شرم کیجیے، صرف ایک حدیث کی تفسیر ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور اس ایک حدیث کی جب انہوں نے وضاحت کرنا شروع کی، تفسیر کرنا شروع کی تو پوری ایک کتاب بن گئی، تقریباً 500 صفحے کے قریب کی کتاب ہے ایک حدیث کی تفسیر۔ اسی کو نبی نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے تو جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر بڑے بڑے علوم کے دریا اور بڑے بڑے علوم بہا دیے گئے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔